اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو کسی بھی پراپرٹی خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو بھی انسان انویسٹر یا پھر انویسٹر سے ہٹ کر یا چاہے پھر انویسٹر بھی ہو، وہ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کا یعنی اپنی اولاد کا فیوچر سیو کر سکیں۔ بیسیکلی آپ یہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہ جتنی آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پر یا پھر ایسی جگہ پر یا پھر آپ کے بچے یا پھر آپ کل کو ایسی جگہ پر اپنا گھر بنا سکیں جہاں پر کم سے کم خرچے میں آپ اچھی سہولیات میسر کر سکیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو اب میں کرنے جا رہا ہوں، ان ساری باتوں کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ بیچنے والا ان باتوں کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتا۔ ان باتوں کا خیال آپ کو ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ اس نے تو یہ چیز بیچ دینی ہے، لیکن خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ ان ساری باتوں کا خیال ضرور رکھے اور یہ سارے سوال بلا جھجک پوچھا کریں، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے۔ پیسے آپ خرچ رہے ہیں، دینے والے کا یہ احسان نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ کسی کی سوسائٹی کے اندر جگہ لے رہے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو آپ چیز دیکھیں گے وہ ہے NOC۔ NOC کا مطلب ہے کہ آپ جس جگہ پر پراپرٹی یا پھر پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں، کیا اس جگہ کا NOC موجود ہے؟ اگر موجود ہے، یعنی طلبہ زمینوں کا NOC موجود ہے، تو انہوں نے کتنی ایکڑ زمین پر لیا ہے، یعنی کتنے گز کے اوپر لیا ہوا ہے، اس چیز کو ضرور مینشن کریں۔ یعنی یہ نہ ہو یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کا صرف 1000 گز ہی NOC ہے اور آپ خرید لیتے ہیں 1200 گز کا NOC، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 200 گز باہر والی زمین کا تھا۔ NOC کے اندر آپ کو بجلی، پانی، گیس اور یہ تمام چیزیں کور ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کو، یعنی آپ نے جہاں پہ پلاٹ لیا ہے، کہ اس سوسائٹی کو گیس، بجلی، پانی یعنی تینوں چیزیں ملنے والی ہیں۔ اور دوستو، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ، یعنی جب آپ ایک جگہ کو خریدتے ہیں تو وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کیا وہ اس معیار کی ہیں جو انہوں نے ماسٹر پلان یا پھر 3D پلان بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ اس جگہ کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں، یا پھر جس کا دل جو کر رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ اور دوستو، جب NOC موجود ہوگا تو وہ پھر ان تمام چیزوں پر ضرور عمل کرے گا، کیونکہ پھر ادارے ان کے اوپر ہی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ وغیرہ لے رہے ہیں، آپ کو کوئی ہڈن چارج تو نہیں دینے پڑیں گے۔ اگر تو وہ آپ سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نے بالکل بھی نہیں دینے، تو آپ ان سے یہ ضرور ریٹرن میں لکھوا لیں، کیونکہ آپ اس کو کنفرم کروا لیں، کیونکہ یہ آپ نے کل کو یہ چیز بھرنی ہے۔ اگر وہ کل کو مکر گئی، پھر آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کنفرم کروایا تھا اور آپ نے اس ریٹرن میں لکھا تھا کہ اس کے کوئی ہڈن چارج نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے یہ چارج رہتے ہیں جی، آپ کے یہ چارج رہتے ہیں، اس لیے آپ یہ پہلے ہی کنفرم کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یعنی آپ بنے بنائے گھر لے رہے ہیں، تو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ بنے ہوئے جو گھر ہوتے ہیں، یعنی کنسٹرکٹڈ جو گھر ہوتے ہیں، جو کہ وہ بھی بلڈر بناتا ہے اور ایک ہی ترتیب سے ایک ہی سوسائٹی کے اندر گھر بن رہے ہوتے ہیں، اس کی سنگل دیوار کے اندر ہی 2 گھروں کی چھتیں بن رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کی 4 فٹ دیوار کے اوپر 2 گھروں کا انحصار ہوتا ہے۔ پھر نہ تو آپ وہ دیوار نکال سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کچھ کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کنسٹرکشن کاسٹ کم کروانی ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو آپ نے ہی نظر رکھنا ہے کہ وہ کس چیز کو، یعنی کس چیز کا سریا استعمال کر رہے ہیں، کتنا سیمنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ٹائم نکالیں اور ان کے پاس جائیں، اپنا سارا ٹائم نکال کے اس چیزوں کو دیکھیں وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ آپ ان سے اس چیز کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کنسٹرکشن کوالٹی لو کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلیں گے تو پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بالکل بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، چاہے بھی کتنی بڑی سوسائٹی ہو یا پھر کتنے بڑے اونر ہو، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے جب آپ کو یہ ساری چیزوں کا پہلے سے پتا ہوگا۔ کیونکہ آپ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد آپ کے بچے اسی چیز کی یعنی ٹینشن کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں اماں ابا ہمارے لیے کیا کر گئے اور کیا مشکلات ہمارے لیے کھڑی کر گئے۔ تو دوستو، اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بالکل بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی آج کی میری مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔